اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، تمہیں اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے، ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے ہیں۔ یہ ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی چیز۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی؟ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں ہی کو کرتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، تمہیں اختیار ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلا لو۔ اوپر اللہ رب العالمین نے توحید کی دلیلیں دی کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ تمام چیزوں کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے، اور ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا، ہمیں اور ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو۔ اب اس کے بعد جو دلیل دی جا رہی ہے وہ نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں اللہ کے، اور آپ جو کچھ بھی بیان کرتے تھے، جس چیز کی دعوت دیتے تھے، یہ سب اللہ رب العالمین کی نازل کردہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے اسی میں سے ایک دلیل یہ دی کہ آپ جو قرآن لوگوں کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو انسانوں کو اللہ رب العالمین نے صلاحیتیں دی ہے، بس کم زیادہ، مگر صلاحیتیں سب میں ہیں، کم اور زیادہ۔ تو یہ ممکن تھا کہ ایسا کلام انسان بھی بنا لے آئے۔ اگر انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا، انسان کا بنایا ہوا پیغام ہوتا تو انسان بنا لے آتا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، ایک صورت۔ یہ اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا تھا، اور قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج دنیا کے قیامت تک کے آنے والے تمام عالم جاہل پڑھے لکھے سب کو دیا ہے، ہر کسی کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے کہیں ارشاد فرمایا ایسی ایک کتاب بنا لے آؤ، کہیں ارشاد فرمایا ایسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، ایسی ایک صورت۔ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے کسی انسان کا بنایا ہوا ہے تو ایسی بنا کر لے آؤ ایک صورت۔ اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج 1400 سال پہلے کیا۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے اور آپ کے پیغام اور دعوت کو ختم کرنے کے لیے مشرکین مکہ نے سب کیا۔
آپ کو قتل کرنے کی 18 کوششیں کی مشرکین مکہ اور یہود نے مل کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹے الزامات لگا کر کے بدنام کرنے اور لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کی کوششیں کی. 3 سال آپ کا شیب ابی طالب نے سماجی بائیکاٹ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی باقاعدہ لشکر لے کر کے گئے. ساری کوششیں انہوں نے کی. صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مکہ سے وہاں گئے حبشہ تو باقاعدہ ان کا ایک ڈیلیگیشن گیا, وہاں پر بھی ان کو سکون سے نہ رہ سکیں اس کے لیے ساری کوششیں مشرکین مکہ نے کی, سب کچھ. اور آج کے دور میں بھی دیکھیے, آج کے دور میں بے شمار چینلز اور ویب سائٹ صرف اسی ایک ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ اسلام کو, مسلمانوں کو غلط ثابت کیا جائے اور اس مذہب کی تردید کی جائے, اس کو ختم کیا جائے. کچھ لوگوں نے دعویٰ بھی کیا کہ ہماری زندگی کا مشن یہ ہے کہ اسلام کو ختم کریں, مسلمانوں کو ختم کریں. حتیٰ کہ بعض اتنا آگے بڑھ گئے کہ قرآن کو جلانے کی بھی کوشش کی گئی. بے شمار ہزاروں ویب سائٹ ہے جو رات دن صرف مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. دہشت گردی کے نام پر پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے. زندگی کی تمام راہیں ایمان والوں پر تنگ کرنے کی اور اسلام کے خلاف تمام اقدامات کرنے کی کوششیں ہیں. ماضی کی بھی تاریخ دیکھیے, آج کی, اور پوری 1400 سال کی تاریخ. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے کہہ رہا ہے اتنا کچھ آپ کو نہیں کرنا ہے, اتنا زیادہ نہیں کرنا ہے, بس صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے. اگر آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہو, اسی لیے پوری توانائی اور پوری قوتیں لگا رہے ہو, تو اتنا کچھ نہیں کرنا ہے, بس ایسی ایک صورت بنا لے آؤ. بس یہ غلط ہے اگر تو ایک صورت بنا لے آؤ, اس چیلنج کو قبول کرو. لیکن حیرت انگیز بات ہے کہ تاریخ کا مسلسل خاموش رہنا کچھ 1-2 کوششوں کے علاوہ. انسان یہ چھوڑ کر کے مشرکین مکہ سب کر رہے ہیں. آج کے بھی اسلام دشمن قوتیں سب کر رہی ہے یہ چھوڑ کر. اس کا ایک بالکل صاف مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ وہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کر سکتے, جو کر سکتے ہیں وہ سب کر رہے ہیں. یہ نہیں کر سکتے ہم, ورنہ اس پر بھی توانائی لگاتے تھے. جو کر سکتے ہیں وہ سب کر رہے ہیں. کچھ واقعات ملتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ چیلنج جو کیا ہے اس سلسلے میں کہ قرآن مجید ایک صورت اس کے جیسی بنا لے آنا. ایک صورت اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا ہے, مکہ کے جو لوگ تھے اہل زمان تھے, اور ان کا اتنا گھمنڈ تھا اس کا کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں اور بقیہ دنیا کے لوگ اجمی ہیں, جاہل بقیہ لوگوں کو, اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان اسی کتاب کو اتنے بلیغ انداز میں پیش کیا کہ مشرکین مکہ لوگوں سے کہتے تھے کہ اس کو سننا مت, اگر اس کو سنو گے تو اس کے گرویدہ ہو جاؤ گے. بے شمار واقعات ہیں. تو طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ایمان لانے کا واقعہ ہے کہ یہ مکہ میں جب آئے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جانا, اس کی باتوں میں جادو ہے. اگر تم سنو گے تو باپ بیٹے کے مخالف ہو جاتا ہے, بھائی بھائی کے مخالف ہو جاتا ہے, قبیلے کے مخالف ہو جاتا ہے. تو یہ اپنے کان میں روئی ڈال کر چلتے تھے. ایک روز کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور میرے کان میں ہلکی ہلکی آواز آئی. تو میں نے سوچا میں زبان جانتا ہوں, میں صاحب فراست اور علم والا آدمی ہوں, دیکھنا چاہیے کیا ہے. جب میں قریب گیا اور سننا شروع کیا تو جیسے جیسے قرآن سنتے گئے ان کے دل میں اترتا گیا, کیونکہ یہ کان سے نہیں دل سے خطاب کرنے والی کتاب ہے. اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا, ایمان قبول کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو کتاب نازل ہوئی, ایک روایت ملتی ہے تاریخ میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر یہ صورت نازل ہوئی تو آپ نے اس صورت کو کعبۃ اللہ میں لکھ کر کے ٹانگ دیا. اس وقت کے جو استاد شعراء تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ اپنے کلام کو لکھ کر کے ٹانگ دیتے تو اس میں اگر کچھ اصلاح کی ضرورت محسوس کرتے تو کمی اور زیادتی کر دیتے. تو اس وقت کے ایک بہت زبردست شاعر نے جب یہ صورت دیکھی تو اس نے پہلے اس میں کچھ کمی کی,
کمی کی تو اس کو لگا کہ کلام کی بلاغت، حسن اور اس کی لطافت سب ختم ہو گئی، اس کی شعر ہی نہیں، پھر اس نے ویسے ہی لکھ دی، پھر اس میں کچھ اضافہ کیا، پھر اس کو لگا کہ کلام میں اب وہ بات نہیں رہی، کئی مرتبہ اس طرح کرنے کے بعد نیچے ایک جملہ لکھتا ہے ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا کہ اس میں ذرا سا بھی تبدیلی کی جائے تو اس کا حسن، اس کی بلاغت، اس کی لطافت، اس کی شیرینی، اس کا اندازہ تخاطب سب ختم ہو جاتا ہے، وہ بات نہیں رہ جاتی ہے۔ اس نے اسی طریقے سے پوری صورت لکھ کر کے نیچے یہ جملہ لکھ دیا۔ ایک شخص ابن مقفع، اس کے بارے میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اس سے جب کچھ لوگوں نے کہا، بڑا زبردست زبان آور، بڑا زبردست زبان پر ملکہ رکھنے والا شخص، اس سے کہا گیا تو کہتا ہے کہ 6 مہینے کے لیے مجھ کو تمام میری ضروریات کی چیزیں مہیا کر دی جائے اور ایک قلعہ میں مجھ کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا جائے، میں کوشش کروں گا۔ اس کو کاغذات دے کر کے اور اس کی ضرورت کی تمام چیزیں مہیا کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اب کچھ مہینے گزرنے کے بعد لوگوں کو لگا کہ ذرا سا دیکھنا چاہیے اس نے کتنا کچھ کیا ہے۔ جب قلعے کا دروازہ کھول کر کے اندر داخل ہوئے تو ابن مقفع کی صورت یہ تھی کہ اس کی پیشانی میں سلوٹیں تھی اور بے شمار مڑے ٹڑے اوراق اس کے اطراف میں پڑے ہوئے تھے، جن چیزوں پر اس نے لکھا تھا، کاغذات وغیرہ۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ کام کچھ آگے بڑھا تو کہا میں ایک لائن بھی کام نہیں کر سکتا، ساری کوشش کے باوجود۔ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا دنیا کے تمام انسانوں کی کہ ایسی ایک صورت بنا لے آؤ، ایک صورت۔ یہ ہر حیثیت سے چیلنج ہے، کلام کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے، جامعیت کے اعتبار سے، ہر حیثیت سے بے مثال کتاب ہے۔ اگر کسی ایک پہلو پر گفتگو کرنا شروع کرے آدمی، ایک پہلو پر، تو قرآن کے مختلف پہلوؤں پر لوگوں نے ضخیم ضخیم کتابیں 3 4 جلدوں میں لکھی ہے۔ مضامین قرآن، بلاغت قرآن، ترتیب جو ہے قرآن کی صورتوں کی جو ترتیب ہے اور آیتوں کی جو ترتیب ہے، احکامات قرآن، قوانین قرآن، مختلف عناوین سے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسا بے مثال بنایا ہے۔ ابھی تو کچھ لوگ بالکل نئی تحقیقات پیش کر رہے ہیں قرآن کے اوپر، کہ قرآن میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا 1400 سال پہلے ایسی ایک صورت بنا لیا۔ اللہ نے اگر دنیا کا لفظ پیش کیا ہے جتنی مرتبہ، تو آخرت کا بھی لفظ اتنی ہی مرتبہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی کو پیش کیا ہے تو اسی وزن سے موت کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ حیرت انگیز بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اگر سال کا لفظ لایا ہے تو جتنا مہینے ہوتے ہیں 12 مہینے، مہینوں کی مناسبت سے 12 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یوم کا لفظ جو ہے تو سال بھر میں جتنے راتیں ہوتی ہیں اتنی مناسبت سے صرف اتنی ہی مرتبہ اس کا تذکرہ ہے۔ حیرت انگیز، ہر آدمی جب تحقیق کرتا ہے تو نئے نئے پہلو کو پیش کرتا ہے، یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس میں جو احکامات بیان کیا، جو چیزیں بیان کیا قرآن مجید میں، کچھ غیر مسلموں نے اس میں تحقیقات کی۔ مورس بوکائے، بہت مشہور قلمکار فرانسیسی، اس نے کتاب لکھی جو مختلف زبانوں میں دنیا کی، اس نے تو لکھی، اس کو فرینچ زبان میں، پھر اس کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا، انگلش میں ترجمہ ہوا، اور اس کے بعد اردو زبان میں بھی بائبل، قرآن اور سائنس، اس نام سے اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے۔ مورس بوکائے لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ میں قرآن کا جب مطالعہ کرنا شروع کیا تو میرے سان و گمان میں اور میرے ذہن میں دور دن تک یہ بات نہیں تھی کہ موجودہ جدید سائنسی تحقیقات کے ساتھ اس کو کچھ ہم آہنگ کروں گا یا اس کا کچھ موازنہ کروں گا۔ لیکن میں حیرت زدہ رہ گیا جب میں نے قرآن کے اندر بیان کیے ہوئے مضامین کو موجودہ جدید سائنسی تحقیقات اور جدید سائنسی علوم کے ساتھ ملایا، تو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے بیان کی، اور جبکہ اس وقت اتنا علم ہوتا نہ اتنی ٹیکنالوجی تھی، اس لیے بلا جھجک یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بائبل کی مدد سے قرآن لکھا گیا ہے، تو بائبل اور قرآن میں بے شمار تضاد ہے، یہ ہرگز نہیں کہا سکتا۔ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، مورس بوکائے کہتا ہے۔ اس نے اس پر جو تفصیلات بیان کی ہے، کچھ مثالیں وغیرہ دے کر کے، وہ ایک لمبی بحث ہے،
وہ کہتا ہے ان دلیلوں کے بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا یہ کسی انسان کا کلام ہے، کسی انسان نے بتایا یا کسی کتاب سے استفادہ کر کے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے ظالم تلمس صحیح نہیں کیا، کسی کی شاگردی نہیں اختیار کی، کسی سے پڑھا لکھا نہیں، لیکن آپ ایسی زبان میں 40 سال مکہ کے لوگوں کے درمیان رہے، 40 سال ان سے گفتگو کی، مجلسوں میں بات کی، خوشگوار ماحول میں بات کی، غمگین ماحول میں بات کی، لیکن وہ زبان میں کبھی گفتگو نہیں کی کہ روز جب غار حرا سے لوٹتے ہیں تو ان کا لہجہ اور انداز ہی بالکل الگ ہے۔ 40 سال تک کہ کبھی اس لب و لہجے میں اس بلاغت کے ساتھ گفتگو نہیں کی جس بلاغت سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے گفتگو کی اور جو اس کو پیش کیا۔ مشرکین مکہ بھی یہ مانتے تھے کہ ہاں اس میں اور اس میں بہت فرق ہے، اگر یہ عام عربی زبان میں رہتا تو وہ بھی اس چیلنج کو قبول کر لیتے اور اس کو بیان کیے، خود وہ تسلیم کرتے تھے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک تو یہ ہوا بلاغت کے اعتبار سے، ایک بہت مشہور واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا کہ ایک ڈاکٹر تھا یورپ کا، اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ کوئی مسلم پیشنٹ اس کے پاس آتا تو ایک دو جملہ ایسا ضرور ڈالتا جس سے مسلم پیشنٹ اسلام یا قرآن سے متنفر ہو۔ تو شاہ فیصل کا جب آپریشن کا وقت آیا تو اس نے ان سے کہا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب اور بے مثال ہے؟ کہا ہاں بالکل میرا اس پر ایمان ہے۔ کہا میں نے بھی قرآن پڑھا ہے لیکن مجھ کو تو ایسا کچھ نہیں لگتا ہے۔ تو شاہ فیصل مسکرائے، کہا تم نے کیا پڑھا ہے؟ تو اس نے کسی انگریز کا نام بتایا جن کا ترجمہ تھا شاید عبداللہ یوسف علی کا۔ تو کہا میں نے وہ ترجمہ پڑھا ہے۔ تو کہا تم نے انسان کی زبان پڑھی ہے، اگر قرآن پر آپ کو اعتراض ہے اور قرآن کی عظمت بلاغت اور یہ سب سمجھنا چاہتے ہو تو پہلے جس زبان میں وہ نازل ہوا ہے وہ زبان سیکھو، اس زبان میں پڑھو۔ جو تم نے تو انسانوں کی زبان پڑھی ہے۔ بڑا ضدی طبیعت کا تھا اور بڑا ذہین تھا، 6 مہینے میں انگلش سیکھی، عربی زبان سیکھی، اور اس کے بعد اس نے قرآن کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا اس نے۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ قرآن کی مخالفت کے لیے لوگوں نے قرآن کا مطالعہ کرنا شروع کیا، قرآن کا پڑھنا شروع کیا اور اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ اللہ رب العالمین نے جو احکامات جو چیزیں بیان کی ہیں اس کے اندر ایسے بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے آج کے دور میں بھی کہ قرآن کی مخالفت کے بنیاد پر قرآن کا اگر مطالعہ کرنا شروع کیا تو قرآن کو جب پڑھا تو اسلام لے آیا، ایمان قبول کر لیا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یورپ میں باقاعدہ اولڈ ہوم جو ہوتے ہیں یعنی بوڑھا گھر جو ہوتا ہے، وہاں پر 2 دعات نے جب دعوت دی ان لوگوں کو، تو واقعہ لمبا ہے، جنہیں مسلم تھے دونوں، لیکن انہوں نے صرف یہ کیا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے توحید اور والدین کے سلسلے میں جو بیان کیے احکامات، جب وہ بیان کیے تو 34 تھے اس میں سے، جس میں 12 تھے بالکل بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اٹھ کر، اور 12 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم آنے میں ہمارے پاس آنے میں 40 سال لیٹ ہو گئے، اگر ہماری جوانی میں آئے ہوتے ہماری شادی سے پہلے تو ہم اپنے بچوں کو اسی قرآن کے مطابق تربیت دیتے، اور آج بوڑھے گھر میں نہیں رہتے بلکہ ہمارے بچے اسلام اور قرآن کے مطابق اگر تربیت پاتے تو آج ہماری خدمت گزار رہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں جو بیان کیا ہے مضامین، یہ ایک الگ تفصیلی گفتگو ہے۔ جو مضامین ہیں اس میں جو لطافت اور شیرینی ہے، اللہ رب العالمین کے کلام میں صرف ایک دلیل ہے۔ ہم روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کم سے کم 17 فرض و رکعتیں ایک مسلمان پڑھتا ہے، کم سے کم، سنن اور نوافل اور وتر اس کے علاوہ ہے۔ بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، لیکن دنیا میں کسی انسان کو آپ نہیں پائیں گے کہ ایک عبارت اتنی مرتبہ پڑھنے کے باوجود اس کی چاشنی، اس کی لذت، اس کی حلاوت میں کبھی کوئی کمی نہیں محسوس ہوتی ہے، کبھی دل میں ذرا سا بھی ایسی کوئی چیز نہیں آتی ہے۔ کسی بھی مضمون کو، کسی بھی نظم کو، کسی بھی عبارت کو 5، 10، 20 مرتبہ پڑھنے کے بعد آدمی کی طبیعت اکتا جاتی ہے، اٹھ جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید بار بار آدمی پڑھتا ہے اور ہر مرتبہ وہی لذت ہے۔ اس میں مضامین کی تکرار جو ہوتی ہے، ان مضامین کی تکرار سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، یقین میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ تکرار کی وجہ سے طبیعت میں تکدر ہوتا ہے۔ اس میں کہیں تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے قرآن مجید کے اندر۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے نازل کیا ہوتا تو اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی، اختلاف والی نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس میں جو چیزیں بیان فرمائی ہے، جو علوم
86 علوم اس میں بیان فرمایا. بعض لوگوں نے لکھا ہے 86 علوم. باقاعدہ یہ علوم کی کتاب نہیں ہے، لیکن ان علوم پر جو بحث کی ہے قرآن مجید نے، ان علوم کے اوپر آج تک انسان کا علم اور تحقیق کسی بھی چیز کے بارے میں تردید نہیں کر سکا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا انسان کیسے پیدا ہوتا ہے. پہلے انسان کی پیدائش فرمائی، بیان فرمائی لقد خلقنا الانسان فی صلصال من حمأ مسنون، کھنکھناتی مٹی سے ہم نے اس کو پیدا کیا. اور اس کے بعد اللہ کا مضغہ، یہ جو ترتیب اللہ نے بیان فرمائی کہ پہلے آدمی جو ہوتا ہے نطفہ ہوتا ہے، اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر ہڈیاں چڑھتی ہے، پھر اس کے اوپر خد و خال بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ 4 مہینے کا ہوتا ہے جب روح ڈالتا ہے. پوری ترتیب جو بیان فرمائی ہے ایک آیت کے ایک ٹکڑے میں اللہ نے بیان فرمائی ہے. پورا کے پورا آج سائنس اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ بالکل یقینی صحیح بات ہے. سائنسوں کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے قرآن کو، کیونکہ سائنس تو آج کل اور آج تھیری ایک ہوتی ہے کل دوسری، لیکن اگر قرآن نے بیان کر دیا ہے تو یہ یقینی علم ہے. اللہ نے کہا کہ میں نے بچے کو 3 اندھیریوں میں پیدا کیا 1400 سال پہلے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا 8واں پارہ، مشرکین کی مثال، کافروں کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کا معاملہ ایسا ہے جیسے آسمان کی بلندی کی طرف کوئی چڑھ رہا اور اس کا یصعدو، قرآن کے الفاظ ہیں، اس کا سینہ دم گھٹ رہا ہو. آج ہر شخص جانتا ہے کہ آدمی جتنی بلندی پر جائے گا آکسیجن اتنا زیادہ کم ہوگا، اور جب آکسیجن کم ہوگا تو آدمی کا دم گھٹے گا. 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بات بیان فرمائی. ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی. اللہ رب العالمین نے زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے احکامات نہیں بیان کیے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو پیشین گوئیاں کی ہے دنیا کی تمام کتابوں سے بالکل الگ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب نازل ہوئی وہ پیشین گوئیاں تو بالکل خلاف واقعہ. جیسے مسلسل مکہ میں خبریں آ رہی ہے کہ ایرانی فوج رومیوں کو شکست پر شکست دے رہی ہے اور روز ایک شہر ان کا چھین رہی ہے. مسلمانوں کو رومیوں سے اس لیے ہمدردی تھی کہ وہ اہل کتاب تھے، اللہ کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے تھے، اور مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایرانیوں کے ساتھ تھی. اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی الف لام میم غلبت الروم، رومی غالب آئیں گے. بالکل خلاف واقعہ. اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل فرمائی تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ شرط لگا لی کہ رومی غالب آئیں گے. جب اللہ کے نبی کو آ کر کے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنے سال کی؟ تو انہوں نے مدت بیان کی تو کہا یہ مدت 7 سے 9 تک پہ آتی ہے، تو مدت صرف بڑھوا لو اور اونٹوں کی تعداد. شرط وغیرہ لگانا درست نہیں ہے، یہ اس سے پہلے کے احکامات تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ شرط لگائی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نازل فرمایا تھا اس لیے رومی غالب آئیں گے. اور 7 سال کے اندر اندر کیا صورتحال ہوئی؟ ہرقل نے اپنی فوج کو جمع کیا اور پھر ایرانیوں کو مدائن تک کھدیڑ دیا. اللہ نے اس وقت یہ خبر دی تھی جب وہ مغلوب تھے، ہر جگہ شکست کی خبر آ رہی تھی. اللہ نے کہا وہ غالب ہوں گے. ہے کوئی ایسی کتاب؟ اللہ رب العالمین اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اس کس وقت کن حالات میں کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی عمرہ کرنے کی غرض سے مدینہ ہے، مکہ ہے، 1400 صحابہ کرام کو لے کر. مشرکین مکہ نے آپ کو عمرہ کرنے سے روکا صلح حدیبیہ کے موقع پر. صورتحال اس قدر مخدوش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ بات کرنے کے لیے کہنے لگے صحابہ کرام کو کہ جا کر کے مکہ میں بات کرو کہ ہم صرف عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں، تو آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی حضرت عثمان کو بھیجیے، کسی اور کو بھیجیں گے تو یہ دھوکہ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ قتل کر دیں گے سفیر کو، اس کا بھی لحاظ نہیں کریں گے، طاقت کا نشہ ہے ان کو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے خاندان اور قبیلوں کے لوگ وہاں ہیں، وہ ان کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے. اور آپ اس کے بعد پڑھیے، قرآن پڑھیے، تاریخ پڑھیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ گئے تو لوگوں نے یہ خبر اڑا دی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے بیعت کی، اس کا نام ہے بیعت رضوان. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا.
اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اللہ کی قسم ہم قتل عثمان کا قصاص لیں گے۔ یہیں پر کچھ چیزیں اور بھی صاف ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ علم غیب، حضرت عثمان ذو النورین زندہ ہیں اور آپ ان کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں کہ اللہ کی قسم قتل عثمان کا قصاص لیں گے۔ خیر، یہ صورتحال تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرطیں طے کی مشرکین مکہ سے، تو شرطیں کیا تھی کہ اس سال ہم لوٹ جائیں گے اور آئندہ سال آئیں گے، اور اس کے بعد یہ دوسری شرط جو تھی جس پر بہت زیادہ مسلمانوں کو دکھ ہوا اتنا دب کر کے کیوں شرطیں منظور کی گئی کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ جانا چاہے، اسلام اگر اس نے قبول کر لیا اور کبھی مدینہ چلا گیا تو مکہ کے لوگ ان کو واپس لے آئیں گے، لیکن اگر کوئی مدینہ کا شخص مکہ جانا چاہے تو وہ لوٹائیں گے نہیں۔ یہ جو شرطیں تھیں صحابہ کرام کو بڑا دکھ ہوا ان شرطوں سے، اتنا دب کر کے اتنی دب کر کے جو شرطیں منظور کی جا رہی ہیں۔ معاہدہ لکھتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بسم اللہ کر کے لکھا۔ تو ان لوگوں نے پہلا اعتراض یہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، بسم اللہ تعالیٰ لکھو۔ اور اس کے بعد کہا یہ محمد الرسول اللہ آپ لکھے ہو، اگر آپ کو رسول مان لیتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، محمد بن عبداللہ لکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کاٹ دو، کہا میں اپنے ہاتھوں میں اس کی قدرت نہیں پاتا ہے اللہ کے نبی۔ آپ نے کہا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، جب بتایا تو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو یہ شرطیں طے ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ صحابہ کرام اتنا یعنی دل میں اتنا دکھ تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم یہیں پر احرام کھولیں گے اور یہیں حلال ہوں گے، یعنی بال بنائیں گے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حکم دیا، کوئی صحابی نہیں اٹھا۔ غم کی یہ کیفیت تھی، اندازہ لگائیے ذرا سا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ام المومنین نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی آپ خود کیجیے یہ عمل پہلے، پھر خود بخود لوگ کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے خود اٹھ کر کے پہلے یہ عمل کیا کہ بالوں کو بنانے کے بعد حلال ہوئے۔ تو صحابہ کرام پھر ایک کے بعد ایک اٹھنے لگے اور کہتے ہیں کہ ہم جب ایک دوسرے کے بالوں کو صاف کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، ایسی غم کی کیفیت تھی۔ آہستہ آہستہ ایک 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 کر کے سب اٹھے۔ ایسے مرحلے پر جب اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسلمان اگر ہوگا مکہ سے مدینہ چلا جائے گا تو مدینہ سے واپس بھیجنا پڑے گا، اور ان کا کوئی آدمی اگر ادھر سے ادھر جاتا ہے تو یہ واپس لے کر آ جائیں گے۔ ناجنگ معاہدہ تھا وہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین کی خوشخبری دی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو اور اللہ کے نبی کو۔ کب؟ جب مکہ میں جا کر آپ طواف نہیں کر سکتے، اس وقت فتح مبین کی خوشخبری۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے کب ہوا صلح حدیبیہ کا واقعہ، اور کتنے دنوں کے بعد سال 8 ہجری میں اللہ رب العالمین نے کرم کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی نامساعد حالات میں قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس زمین پر حکومت دے گا۔ کب؟ جب مکہ کی اور مدینہ کی زمین آپ کے لیے تنگ ہوئی۔ چند دنوں کے بعد کیسر و کسریٰ کے سلطان بن گئے صحابہ کرام۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ پیشن گوئیاں اس میں بیان کیے، جو تاریخی واقعات بیان کیے گئے ہیں، سچے واقعات ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے تاریخ بیان کی، تو تاریخ میں ایک بہت بڑا معاملہ یہ ہے کہ تاریخی واقعات جو ہیں تو اس میں عام طور پر تاریخ کو دنیا میں مستند نہیں مانا جاتا، اس لیے کہ موجودہ حالات سے متاثر ہو کر، شخصیات سے متاثر ہو کر کبھی کبھی آدمی جب تاریخ لکھتا ہے تو وہ تمام پہلو بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اگر عقیدت ہوتی ہے تو اس حساب سے تھوڑا مبالغہ ہو جاتا ہے، اور اگر کچھ تھوڑا سا ناراضگی ہوتی ہے تو کچھ مرتبہ حقائق کو تسلیم نہیں کرتا ہے آدمی، یہ بھی ہو جاتا ہے تاریخ میں۔ اسی لیے تاریخ کو کبھی بھی مستند نہیں مانا گیا ہے، بالکل حرف آخر نہیں مانا گیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کرام کی تو تاریخ بیان کی ہے، بالکل سچی، لفظ و بلفظ بالکل صحیح ہے، اور اس کی تصدیق بھی کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے مستقبل کی جو پیشن گوئیاں اور خبریں قرآن مجید میں بیان کی ہے، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو ذرا سا بھی فرق سے ہے۔ یہاں سے آگے بڑھ کے اللہ نے جو احکامات بیان کیے ہیں
یہ پورا ضابطہ حیات ہے اس کتاب میں پوری زندگی کا۔ ایک آدمی اگر پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کسی ایک پہلو سے غور کیجیے، پیدائش ہو بچے کی تو اللہ رب العالمین نے کہا اس کا نام رکھنا ہے۔ قرآن مجید پڑھ گیا، اب ہر چیز آپ پڑھتے چلے جائیے۔ پیدا ہونے کے بعد بچے کی پرورش کس طرح کرنا ہے، اس کو کیا سکھانا ہے، سورہ لقمان پڑھ جائیے، اولاد کی پوری تربیت کے احکامات آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ بلوغت جب ہو جائے، جوان ہو جائے تو نکاح کس سے کرنا ہے، کہاں کہاں نکاح نہیں کرنا ہے، اس کی پوری تفصیل مل جائے گی۔ اب جب بیوی لائے گا تو بیوی کے کیا حقوق ہے، اس کے کیا حقوق ہے، نساء مرۃ لکم ہر تک بننا سے تم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن میں تمام احکامات آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد گھر بس گیا، پڑوسی کو حقوق کیا ہے یہ اس میں بیان کر دیا گیا، ماں باپ ہیں اس کے حقوق بیان کر دیے گئے، بھائی بہن ہیں ان کے حقوق بیان کر دیے گئے۔ اب اولاد ہو گئی، اب اولاد ہوئی تھی ان کو بھی حقوق بیان کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ اور اس کے بعد دنیا سے آدمی رخصت ہو گیا۔ یہ گھر کی صرف انتہائی اختصار سے مثال دے رہا ہوں، تو اس کا مال کس کو کتنا کتنا ملے گا پورا حساب اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا۔ تجارت آپ کو کرنا ہے، تجارت کرنا ہے تو کیسے تجارت کرنا ہے، مال کا عیب چھپانا نہیں ہے، ویل للمطففین ڈنڈی نہیں مارنا ہے، یہ پورے ضابطے تجارت کے اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیے۔ لین دین کرنا ہے تو لکھ لو، گواہ بنا لو، اگر صرف مرد ہو تو کتنے ہو، اور اگر مرد اور عورتیں ہوں تو 2 عورتیں اور 1 مرد رہیں گے، پوری تفصیلات اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی۔ صرف اتنا نہیں ہے، اگر آپ حاکم ہو تو حکومت کے پورے ضابطے اور قوانین، پوری داخلہ اور خارجہ پالیسی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے، پورے تعزیری اور حدود کے قوانین بیان فرمائے ہیں کہ اگر کوئی چوری کرے، کوئی زنا کرے، کوئی قتل کرے، کوئی اور جرم کرے تو اس کی سزائیں کیا کیا ہے، اس کی پوری تفصیلات قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے عقیدے کی پوری بحث انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ آدمی کو کس کی عبادت کرنا چاہیے اور کیوں اس کی عبادت کرنا چاہیے، کیوں اسی کی عبادت، اللہ ہی کی عبادت کرنے کا صرف اور صرف حق ہے کہ اللہ کی عبادت کرے آدمی، کس کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اس کی زندگی میں آئیڈیل رہبر رہنما کون ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے تمام شر کو واضح طور پر بیان فرما دیا، تمام خیر کی وضاحت فرما دی، اتنی جامع اور مکمل کتاب کہ آدمی زندگی کے جس گوشے سے تعلق رکھتا ہو اس گوشے کے احکامات اگر دیکھنا چاہے تو پوری تفصیل کے ساتھ ملیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے مجرمین کا انجام بھی بیان کر دیا اور اہل ایمان کے انعام کو بھی بیان کر دیا۔ کون ہے جو اس انداز میں کہہ سکتا ہے کہ جنت دوں گا انعام کی شکل میں، جہنم کے ہولناک عذاب سے دوچار کروں گا اگر تم نافرمانی کرو گے تو؟ کیا ایسی کوئی صورت، کوئی آیت بنا سکتا ہے آدمی؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جو چیز قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے، چاہے بلاغت کلام ہو، چاہے الفاظ کا جو ایک عجیب و غریب واقعہ ڈاکٹر حمید اللہ نے لکھا ہے، یہ 6 زمانوں کے ماہر تھے اور زبردست ان کی علمی خدمات ہے، زبردست، حیدرآباد کے تھے، کافی لمبی مدت تک کے فرانس میں رہے، کئی کتابیں ہیں ان کی، اور عموماً بڑے بڑے علماء کرام کی تحقیقی کتابوں میں آپ ان کے ڈاکٹر حمید اللہ کے حوالے پڑھو گے آپ۔ ان کی ایک کتاب ہے رسول اکرم کی سیاسی زندگی، اس میں کافی مفصل بحث کی ہے، جو خطوط شاہان عالم کو اللہ کے نبی نے لکھے ہیں، اور دوسری بھی کئی بحثیں اس میں۔ وہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو فرانس کی نیچرل موسیقی ہے، اس موسیقی کا سب سے بڑا ماہر ایک مرتبہ ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے وہ اسلام قبول کر لیا اس نے قرآن سننے کے بعد، اور کہتا ہے کہ مجھ کو قرآن پڑھانے والا ایک شخص ہے، ڈاکٹر حمید اللہ نے دے دیا۔ تو وہ کہتا ہے جو موسیقیت قرآن میں ہے دنیا کے کہیں نہیں ملے گی۔ وہ چلا گیا ڈاکٹر حمید اللہ بھی، ایک واقعہ تھا ہوا، کچھ دن بعد وہ آیا اور اپنے استاد سے الجھا ہوا تھا، قرآن کی ایک آیت کے سلسلے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ آیت استاد نے بتایا کہ میں جب یہ آیت اس کے سامنے تلاوت کرتا ہوں تو یہ بولتا ہے ایسے نہیں ہے، یہ ایسے نہیں، بار بار یہ بولتا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے سنا تو کہیں نہیں، یہ آیت تو اسی طرح جو آپ کو استاد پڑھ رہے ہیں،
پھر ان کو یاد آیا کہ اس کی ایک قرت اور بیان کی گئی ہے، تو انہوں نے اس کے سامنے جیسے ہی وہ کہا کہ اس کی ایک قرت یہ بھی ہے، تو وہ سنا، بس بیٹھا ہوا تھا، اچھل کر کے کھڑا ہو گیا اور عجیب انداز میں جھومنے لگا اور کہا یہ کلام اللہ کا، یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا، یہ انسانی کلام نہیں ہے، میں تو یہی کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں مجھ کو آج تک نہیں سمجھا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا، کیا چیز تھی، مجھ کو آج تک نہیں سمجھ میں، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس میں جو یعنی حسن ترتیب ہے اور جیسی ہونا چاہیے بالکل بس یہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہر حیثیت سے بے مثال۔ اب اس کی اگر الگ الگ بحثیں کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کیا کیا، یہ محفوظ کتاب ہے، دنیا میں کوئی کتاب اتنی محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی کتاب اتنی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ نے جیسی نازل فرمائی قیامت کی صبح تک یہ ویسی ہی رہے گی، اس میں کوئی ایک حرف کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ جرمنی کے ایک آدمی، میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، جب اس نے یہ آیت پڑھی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے دنیا کی مختلف کتابوں کے 400 ایڈیشن، 400 کتابوں کے 2 ایڈیشن جمع کیے، یعنی 400 کتابوں کا ایک ایڈیشن دوسرا ایڈیشن، سب 400 کتابوں کو اس نے دیکھا تو کوئی ایک ایڈیشن من وعن لفظ و لفظ و حرف و حرف و نقطہ بنقطہ ایک جیسا نہیں تھا۔ یہ تو بڑی بات ہے، بلکہ وہاں معاملہ یہ تھا کہ پورے پیراگراف تبدیل تھے، مصنف کو کچھ نیا لگا تو اس نے کچھ نیا ڈال دیا، کچھ حذف تھا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ لیکن قرآن مجید کے 400 نسخے اس نے جمع کیا پوری دنیا سے، دنیا کے ہر خطے سے۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا کہ قرآن مجید میں ایک نقطے کا کہیں فرق نہیں پایا۔ اس پر مفصل کتابیں لکھی ہیں، اقبال کینانی صاحب نے بڑی لمبی بحث کی ہے اس میں۔ ابراہیم کا جو لفظ ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ اور آل عمران، آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو ابراہیم کا لفظ 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے، ایک ہے الف بے رے ہے یہ میں، ایسے لکھا جاتا ہے، اور ہے پہ زیر ہوتا ہے اور یہ پہ جزم، ابراہیم، اور میم پہ زبر۔ ایک اس کا لکھنے کا طریقہ ہے الف بے رے ہے کھڑا زیر بے، یہ کے بغیر ہوتا ہے۔ یہ 2 طریقے سے ابراہیم لکھا جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اور آپ قرآن میں تجربہ بھی کیجیے کہ سورہ بقرہ اور آل عمران میں ابراہیم کا لفظ یہ کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ جتنے مقامات میں سب کھڑے زیر کے ساتھ۔ اور 1400 سال پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا جو قرآن آج بھی استنبول میں محفوظ ہے، اور 600 500 400 سال پرانے قرآن تو مختلف شہروں میں لائبریریوں میں موجود ہیں، کسی ایک قرآن میں اس میں ایک فرق نہیں بتا سکتے آپ، کسی قرآن میں۔ سمودہ جس کا لکھنے کا طریقہ یہ الف بے تے فے میم واو دال، اس کے لکھنے کا طریقہ یہ۔ اب فے پر زبر رہے گا، میم پہ پیش رہے گا، واو پہ جزم رہے گا، اور دال جو ہوگا اس پر زبر رہے گا، سمودہ۔ یہ اب یہ لفظ کہیں زبر کے ساتھ ہے لیکن اس کے آگے ایک الف ہے اور اس پر کوئی حرکت نہیں۔ اگر قرآن کے کسی ایک نسخے میں یہ پڑھا نہیں جاتا، ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پر ایک الف آپ کو ملے گا جو کبھی پڑھا نہیں جاتا، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، لیکن پہلے دن کے نسخے میں جو کتابت ہے وہی کتابت آج بھی ہے موجود۔ ایسی 50 مثالیں میں دے سکتا ہوں، دنیا کے کسی کتاب میں ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ یہ محفوظ کیسا ہے؟ اس کے جتنے حفاظ آج دنیا میں پائے جاتے ہیں، دنیا کے کسی بھی زبان میں لکھی جانے والی کسی بھی کتاب کے پہلے حرف سے لے کے آخری حرف تک کے حافظ آپ کو ہزاروں جانے دیجئے، سینکڑوں جانے دیجئے، 10-20 جانے دیجئے، ایک مشکل سے ملے گا، ایک نہیں ملے گا کہ حرف باہر کو پوری کتاب وہ یاد رکھو۔ لیکن اس کے بے شمار یہ اللہ تعالیٰ نے اسی حفاظت کا انتظام و انصرام کیا ہے۔ اس کا کیسا حفاظت کا انتظام و انصرام رب العالمین نے کیا ہے۔ اس کو نمازوں میں آدمی پڑھتا ہے، روزانہ اس کو تلاوت کرتا ہے، اس کی درس اور تدریس کی مجلسیں ہر جگہ جب بھی ہوئی ہے،
رمضان المبارک میں تمام مساجد میں باقاعدہ اہتمام سے اس کو حفاظ سناتے ہیں اور تمام لوگ اس کو سنتے ہیں، بار بار اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسا حفاظت کا انتظام انسلام کیا۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ نیٹ استعمال کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اکثر کچھ سازشی لوگ یہ کرتے ہیں کہ قرآن کی کوئی ایک آیت تبدیلی کے ساتھ ڈال دیتے ہیں، لیکن آپ اگر جدید دور کے چلنے والے حالات سے واقف ہوں تو آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رات کے 2 بجے اگر کسی سائٹ پر یہ حرکت کی جاتی ہے، 2:01 نہیں ہوتا ہے تو اور کلک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں سائٹ پر قرآن کی اس آیت کے بارے میں یہ کیا گیا ہے کہ اس میں سے ایک لفظ نکال کر کے یہ ایک لفظ بڑھا کر کے ڈالا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ رب العالمین اللہ اپنے نیک بندوں کو بٹھا کر رکھتا ہے کہ نظر رکھنا ان ویب سائٹوں پر، ان مقامات پر، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ میں اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہوں۔ یہ وہی حفاظت کا انتظام اور انسلام ہے۔ ایسے بے شمار واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو جو بیان کیا ہے ہر حیثیت سے، کوئی ایسے احکامات تو لائے، کوئی ایسے قوانین لائے، کوئی ایسے گھریلو اور معاشرتی، سماجی اور عقیدے، عبادات کے سلسلے میں جو ضابطہ حیات ایسا پیش تو کرے ایسی کتاب۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کے تمام انسانوں کو چیلنج کرنے کے بعد کیا کہا؟ تمہیں اختیار ہے اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بلاؤ۔ تمام، کہیں اللہ نے کہا کل ان اجتماعت الانس والجن، جن اور انسان سب کو ملا لیں، سب۔ پھر اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے صرف اللہ کہہ سکتا ہے، بندوں کی کیا بساط؟ اللہ تعالیٰ بندوں کا خالق و مالک ہے، رب ہے، تو اللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو کتنی ذہنی صلاحیت دی ہے۔ چیلنج کا انداز دیکھیے، اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے۔ یہ بندہ کہہ سکتا ہے، یہ اللہ کہے گا، کیونکہ اللہ نے وہ صلاحیت دی ہی نہیں ہے تم کو کہ ایسی ایک صورت بنا لو۔ اسی لیے فیصلہ کن بات اللہ نے کہی، نہیں لا سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں لا سکتے، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور 1400 سال سے دنیا کے سامنے اللہ کے اس کلام کو مسلمان پڑھ رہا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ جب نہیں لا سکتے تو اس کو مان لو، اور اگر نہیں مانتے ہو اس کو مان کر اس آگ سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ گنہگار مجرمین کو جو جلانے والی ہے۔ پتھر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو بت جن کی پوجا کی جاتی ہے مورتیاں بنا کر کے، یا جو بزرگ جن کی تصویریں اور جن کی مورتیاں بنائی جاتی ہیں، تو جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ جہنم میں تمہارے ان کے ساتھ جن کو تم پکارتے کو اللہ کے چھوڑ کر کے ان کے ساتھ تم جلو گے۔ ایک یہ بھی ہے، ایک یہ بھی ہے گندھک جو ہے، گندھک یہ بھی ایک قسم کا پتھر ہے، لیکن اگر یہ آگ میں جلا جائے تو آگ کی سوزش میں اضافہ ہو جاتا ہے اس سے، یہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا۔ دوسری بات، اس آگ کی تپش کا اس سے اندازہ لگائیے کہ پتھر دنیا کے اندر ہم آگ میں جلا ڈالتے ہیں تو جلتا نہیں ہے، لیکن کیوں نہیں جلتا ہے؟ آگ میں جلانے کی صلاحیت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اس میں جلنے کی صلاحیت ہے، یا آگ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو جلا سکے، اتنی ہیٹ نہیں ہے اس میں، لیکن جہنم کی جو آگ ہے وہ 70 گنا زیادہ ہے، یعنی یہاں کی آگ سے 70 گنا زیادہ اس کی ہیٹ ہے، اس آگ میں وہ بھی جل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس مضمون کو دوسری جگہ بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اگلی آیت پڑھ کر کے ترجمہ کر کے میں اپنی بات سمیٹتا ہوں۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے، جب وہ کبھی پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے۔ ان کے لیے بیویاں صاف ستھری
اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، نافرمانوں کا جب انجام بیان کیا گیا کہ ان کو جہنم کی آگ میں ڈلایا جائے گا، تو فرما برداروں کو خوشخبری بھی دی جائے گی کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے۔ عموماً آپ کو مضامین یا قرآن میں ملیں گے کہ جب مجرمین کا عبرتناک انجام بیان کیا جاتا ہے تو اہل ایمان کو خوشخبری بھی دی جاتی ہے کہ آپ کو یہ انعام اللہ تعالیٰ دے گا۔ یہاں سے اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مثال دی گئی ہے مچھر کی کہ اس کو شرماتا نہیں ہے۔ میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ اس پر بحث کریں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہے اس سے ہلکی چیز کی۔ ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی۔ اس کے ذریعے بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے۔ گمراہ تو صرف فاسق ہوا کرتے ہیں۔ منکرین حدیث کا ایک رد اس میں بھی ہے۔ قرآن میں مچھر کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب، اللہ کسی مثال کے بیان میں کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر کی ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن کے علاوہ بھی کچھ نازل کیا ہے، اور یہ مثال جب دیتا ہے تو اس سے اہل ایمان کو کیا ہوتا ہے اور کفار کو کیا ہوتا ہے، اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین جو عظیم کتاب ہماری ہدایت کے لیے تو نے نازل فرمائی، رب العالمین اس کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین اس عظیم کتاب کے احکامات اور اس میں نازل کردہ تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے رب العالمین۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں، تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے رب العالمین۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔